عدل کے ساتھ، اور دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن یہاں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ اگرچہ بظاہر حضرت داؤد بادشاہ تھے، موروثی بادشاہ تھی، ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان بادشاہ ہو گئے، لیکن ملوکیت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرعونیت اور نمرودیت ایک طرف، اور داؤدیت اور سلیمانیت دوسری طرف، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ خود خدائی کے مدعی تھے، وہ حاکمیت کے مدعی تھے، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام وسائل جو ہے وہ ہمارے حیطہ اقتدار میں ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کا یہ دعویٰ تھا، جبکہ داؤد کا یہ دعویٰ تھا یا مقام تھا یا موقف تھا، میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہا ہوں۔ تو یہ خلافت تھی اور وہ ملوکیت تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، اور اس کا آخری معاملہ نوٹ کیجئے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی ہے، اس کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، دارالاسلام تو وجود میں آ گیا، چاہے عہد حاضر کے جو بھی ڈیفینیشنز ہیں اس کے اعتبار سے وہ پوری ہم نہ کہہ سکیں کہ وہ ایک ریاست کی تعریف پر پورا اترنے والی تھی، لیکن دارالاسلام تھا۔ اس میں خلیفہ کون تھا؟ حاکم کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک چونکہ نبوت اور رسالت کی یہ دو نسبتیں جو ہیں وہ اتنی غالب ہیں، اوور ویلمنگ ہیں، کہ ہم دوسری نسبتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کسی وقت حضور سے سالار ہوتے تھے اور اس وقت مسلمانوں سے مشورہ بھی کرتے تھے، حالانکہ کار نبوت میں کسی مشورے کا معاملہ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ کسی وقت آپ قاضی ہوتے تھے، اور قاضی ہونے کے اعتبار سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آ کر اپنا مقدمہ اس طرح پیش کرے کہ میں غلط فیصلہ دے دوں، کسی زمین کے ٹکڑے کا اس کے حق میں جو ہے میں فیصلہ دے دوں، لیکن وہ یاد رکھے کہ اگر وہ غلط فیصلہ لے کر گیا ہے تو خواہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، تو وہ اس وقت جو ہے ایک قاضی کی حیثیت میں تھے۔ اسی طریقے سے حاکم کی حیثیت سے آپ کا معاملہ وہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے، اگرچہ وہاں تو 3-4 آیتیں اس موضوع پر آئی ہیں، لیکن یہ کہ میں اختصار کی وجہ سے ایک آیت بیان کر رہا ہوں۔ حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ حضرت داؤد سے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ شروع کر دینا۔ حضور سے کہا جا رہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی شروع نہ کر دیں، اب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ تو گویا کہ حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن حضور کے انتقال کے بعد اب جب وہ نبوت اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت، اس کا ایک بہت اہم نتیجہ یہ نکلا کہ اب خلافت شخصی کے بجائے اجتماعی ہو گئی۔ ہدایت خداوندی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب یہ موجود ہے۔ کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اے مسلمانوں، اب یہ خلافت تمہاری اجتماعی خلافت ہے، کلیکٹیو وائسجرنسی آف دی مسلمز۔ پہلے جو خلیفہ تھے وہ مامور من اللہ تھے، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، مامور من اللہ تھے۔ اب جو خلافت ہے وہ کون ہے، کس نے معین کیا ہے ان کو؟ وہ مسلمانوں سے، وہ امر المسلمین ہے، جیسا کہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ ان کے دور خلافت کے آخری ایام تھے اور آخری حج تھا جس میں کہ وہ موجود تھے مکے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر اطلاع دی کہ اس وقت ایک چہمے گوئیاں سی ہو رہی ہیں، کھسر پھسر ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اندر ہی اندر، کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم مسلمانوں کو مشورے اور مشاورت کا موقع دیے بغیر فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اچھا، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، واللہ عالم۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو بہت تشویش ہوئی آپ کو، اور آپ نے کہا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، میں مسلمانوں کو احذرکم، میں خبردار کر دوں، من ہؤلاء الرہط،
ان لوگوں کی سازش سے، الذین یریدون ان یغصبوا امر المسلمین، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے کو غصب کر لیں۔ لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ موسم حج ہے، ہر طرح کے آدمی آئے ہوئے ہیں کونے کونے سے عالم اسلام کے، تو یہاں اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، آپ مدینہ منورہ واپس جا کر یہ کام کیجیے۔ حضرت عمر نے یہ رائے مان لی اور پھر مدینہ منور واپس جا کر پھر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اجتماع کیا، اس میں خطبہ دیا، اور وہی بات کہ یہ امر المسلمین ہے، من بایع امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ۔ یاد رکھو صرف ایک بیعت تھی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اچانک ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اب کوئی بھی بیعت بغیر مشاورت کے وہ اندیشے سے اور فتنے سے خالی نہیں ہے، تو اگر کسی نے بیعت کی فلا بیعت لہ، تو وہ بیعت جو ہے وہ کل عدم شمار۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اب خلافت جو ہے شخصی سے بدل کر اب کلیکٹیو اجتماعی خلافت بن گئی ہے۔ اسی کا مظہر ہے، دیکھیے کہ الفاظ بدلے ہیں ہمارے ہاں۔ حضرت ابوبکر کا کہنا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ اب اگر یہی تکرار چلتی تو لمبی جو ہے وہ جو خلیفہ کی جو ہے وہ گردان ہوتی چلی جاتی، لہذا کچھ دیر کے بعد امیر المومنین۔ لیکن ہوتے ہوتے جبکہ ہمارے ہاں وہ صورتحال وہ بدل گئی کہ اب صحابہ نہیں ہیں، اب وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دادا اور تزکیہ کیے ہوئے لوگ تھے، تو پھر خلافت عثمانیہ کے دوران یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی خلیفۃ المسلمین۔ یہ جو ترتیب اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اصطلاح میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلی خلافت میں آئی ہے اسی کا ایک عکس ہے جو ملوکیت میں بھی آیا ہے۔ پہلے ملوکیت شخصی چلی آ رہی تھی، فرعونیت ہو، نمرودیت ہو، شخصی، لیکن اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، پاپولر ساورنٹی۔ لیکن یہ پاپولر ساورنٹی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے جو کہلوائے ہیں الفاظ کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ باتیں جو علامہ اقبال نے کہی تھیں آج سے سمجھئے 60-70 سال پہلے، وہ باتیں اب کہہ رہے ہیں، مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں، نوم چومسکی کہہ رہا ہے، جو اس وقت کا کنٹمپریری جو فلاسفرز ہیں امریکہ میں، ان میں بہت ہی ان کی اونچی فہرست میں شامل ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جمہوریت، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پریس کی آزادی اور یہ جمہوریت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ لیکن یہ جو آخری الفاظ تھے اس شعر کے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ خود شناسی و خود نگری آدم کو کس نے عطا کی ہے؟ نوع انسانی کو یہ تحفے محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے 1400 برس قبل جو نظام قائم کیا تھا، جو خلافت راشدہ کے دوران للی ان بلوم جسے ہم کہتے ہیں، جب پھول پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہ جو نظام ہے اس نے جو دیا تھا، جو حریت فکر، آزادی رائے، تنقید کی آزادی، مساوات، عدل میں مساوات، قانونی مساوات، سماجی مساوات، اس حد تک کہ خلیفہ اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں، اور ایک منزل میں خلیفہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے سواری کے اور خادم آگے چل رہا ہے پیدل مہار پکڑے ہوئے، دوسری منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا اور خلیفہ آگے چل رہا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ۔ یوں سمجھیے کہ شیطنت نے در حقیقت اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے اندر یہ ہیومن ایکویلٹی اینڈ فریڈم اور فریٹرنٹی کے اصول جو ہے عام کر دیے ہیں، تو مجبوراً اب ہم اس ملوکیت کی، اس ہیومن ساورنٹی کی جو گندگی کی بہت بڑی گٹھڑی تھی جو ہم ایک شخص کے سر پر رکھا کرتے تھے، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا عوام میں تقسیم کر دیں گے۔ گندگی تو گندگی ہی رہے گی۔ ہیومن ساورنٹی کی کوئی بھی فارم ہو،
وہ پرسنل ہو یا پاپولر ہو، وہ کفر ہے اور شرک ہے۔